اے ایمان والو کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح پہلے لوگوں پر فرض تھے۔ طریقہ کافی حد تک چینج ہو سکتا ہے لیکن فرضیت برابر ہے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ رمضان المبارک کی خوشی میں احسو شعبان لرمضان، شعبان کا ایک ایک دن گنو، یاد کرو، لرمضان، کیونکہ رمضان آنے والا ہے۔ محبت میں، رمضان کی آمد میں، رمضان آ گیا ہے تو رمضان سے لا تتقدموا رمضان بصوم یوم او یومین، سلامی کے روزے، استقبال کے روزے ایک دن دو دن پہلے روزے نہ رکھو۔ یہ سلامی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں نہیں سکھائی۔ ہاں، ایک آدمی کے معمول کا روزہ آ جائے تو وہ رکھ سکتا ہے۔ مثلا ایک آدمی روزہ رکھتا تھا پیر کے دن، جمعرات کے دن، تو اتفاق ہوا کہ ایک دن پہلے وہ پیر کا دن آ گیا تو وہ عادت کا روزہ تو رکھ سکتا ہے، سلامی کا روزہ نہیں رکھ سکتا۔ رمضان المبارک سے پہلے شک والے دن بھی روزہ نہ رکھیں۔ آج چاند نظر آیا ہے، پتہ نہیں نظر آیا، گورنمنٹ نے تو کہا ہے کہ نہیں نظر آیا، اللہ بہتر جانتا ہے 29 کا ہو اور ہم روزہ نہ رکھیں، قیامت والے دن مجرم ہو جائیں گے۔ میں ایک دن پہلے روزہ رکھ لیتا ہوں، رمضان کا ہوا تو رمضان کا روزہ شمار ہوگا، رمضان نہ ہوا تو نفل بن جائے گا۔ یہ سوچ کر روزہ رکھنا شک والے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا منع ہے۔ جس نے من صام یوم الشک فقد عصى ابا القاسم، اس نے رسول کی نافرمانی کی ہے جس نے شک کا روزہ رکھا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ فرمایا تم کلو وشربو، رمضان کی راتیں تمہارے لیے کھانا پینا جائز ہے، جس وقت جتنا چاہو کھا سکتے ہو، صحت کا اعتبار کرتے ہوئے۔ حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، صبح صادق جب تک طلوع نہ ہو۔ صبح کاذب پہلے طلوع ہوتی ہے، صبح صادق بعد میں۔ صبح کاذب یہ ہے کہ مشرق سے ایک سفیدی اٹھتی ہے بیٹری کی لائٹ کی طرح، اوپر کو جاتی ہے، اس وقت کھاتے رہو، سحری کا کھانا کھاتے رہو۔ کب تک؟ حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض، سفیدی پھر آسمان کے کنارے پر پھیل جائے۔ جب سفیدی آسمان کے کنارے پر پھیل جائے تو اس وقت کھانا پینا بند کر دیں، اس وقت سے ہمارا روزہ شروع ہوگا۔ یہاں سحری کے کھانے کے متعلق بھی حدیث ہے کہ تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کا کھانا کھایا کرو، اس میں برکت ہے۔ بعض لوگ سحری کے کھانے میں توجہ نہیں دیتے، حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے توجہ دلائی ہے۔ توجہ کا یہ مقصد نہیں کہ اتنا کھانا ہے، کم کھائیں، اس سے کم کھائیں، نہیں کھا سکتے پی لیں، پانی پی لیں، جو چیز بھی آپ کو طلب ہے لے لیں، وہ برکت کا وقت ہے، برکت کا کھانا ہے، اس کی برکت سے محروم نہ رہیں۔ پھر صبح صادق جو ہی ہوگی تو اس وقت کھانا پینا بند کر دیں۔ یاد رکھیں کھانا پینا بند کرنا اس کا تعلق اذان سے نہیں، اذان ہو یا نہ ہو، ٹائم ہو گیا ہے صبح صادق طلوع ہونے کا، اب کھانا پینا بند کر دیں، بھلے اذان ہو یا نہ ہو، سنائی دے یا نہ دے۔ اسی طرح مغرب کی اذان شرط نہیں ہے کہ مغرب کی اذان ختم ہوگی پھر آخر میں روزہ افطار کروں گا، نہیں۔ جس مؤذن کی اذان کے اختتام کی تو انتظار کر رہا ہے، جس مؤذن کی اذان ختم ہوگی تو انتظار میں بیٹھا ہے بعد میں کھاؤں گا، وہ مؤذن پہلے افطاری کرتا ہے بعد میں اذان شروع کرتا ہے۔ مانا کہ افطاری کرنے کا تعلق اذان سے نہیں، غروب آفتاب سے ہے۔ غروب آفتاب جو ہی ہو جائے آپ اس کے بعد کھا سکتے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں دیکھ کر افطار کریں، نہیں دیکھ رہے تو پھر آپ کے پاس ٹائم معلوم ہے تو ٹائم کے مطابق آپ روزہ افطار کر دیں۔ صبح ہم نے روزہ رکھ لیا، روزہ رکھنے کے بعد ہاں بعض بندے لیٹ اٹھے ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر اس کے ہاتھ میں کوئی برتن ہے، مثال پانی پی رہا ہے، دودھ پی رہا تھا، چائے پی رہا تھا، تو اس کے لیے یہ ہے کہ جو برتن اس کے ہاتھ میں ہے وہ برتن مکمل کر سکتا ہے۔
اس برتن کا مطلب پینے کی چیز ہے، اس برتن کا مطلب وہ چھاپی نہیں جس کے اندر 3 روٹی ہیں کہ یہ ساری میں ختم کر کے بس کروں گا، نہیں نہیں، وہ بقیہ جو ہے تھوڑا بہت ٹائم ہو جائے تو اس کو صرف بندہ ختم کر سکتا ہے، تکمیل کر سکتا ہے۔ اسی طرح دن کے وقت کھانا پینا منع ہے۔ بھولے سے کوئی آدمی پہلا روزہ ہے، پہلے روزے کے دن خیال نہیں رہا، کچھ کھا لیا کچھ پی لیا، بعد میں یاد آئے مجھے تو روزہ تھا، تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹا کیونکہ اس نے جان بوجھ کر نہیں کھایا۔ یہ اللہ نے اطعمہ اللہ، اللہ نے کھلا دیا، اللہ نے اس کو پلا دیا، اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح جو آدمی طاقت نہیں رکھتے روزہ رکھنے کی، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ، ایک وہ آدمی ہے جو بیمار ہے، بیماری کی وجہ سے وہ طاقت نہیں رکھتا، تو اس کو حکم ہے وہ بیماری کے بعد روزہ رکھ لے، لیکن بیماری ہی ایسی ہے جس کے بعد شفا کے امکان نہیں ہے، تو پھر وہ روزہ نہ رکھے، کسی کو فدیہ دے دے۔ اسی طرح وہ میری بہن یا بیٹی جس کے پیٹ میں بچہ ہے، 2 کی خوراک وہ لے رہی ہے، یعنی کھانا ایک کھاتی ہے، خوراک ایک ہی لیتی ہے، اپنے وجود پر بھی وہ تقسیم ہوتی ہے، بچے کے اندر بھی خوراک بنتا ہے، وہی ایک ہی کھانا، تو اس کے لیے تکلیف کا باعث ہے، پھر کل پیدا ہونے والے بچے کی صحت پر بھی اثر پڑے گا۔ تو اس لیے اس عورت کو بھی اختیار ہے وہ آج روزہ نہ رکھے، جب وہ بچے سے فارغ ہو جائے گی، دودھ پلا لے گی، بعد میں روزہ رکھ سکتی ہے۔ تیسرے نمبر پہ وہ عورت جو بچے کو دودھ پلا رہی ہے، مرضعہ، دودھ پلانے والی عورت کو بھی اختیار ہے وہ روزہ نہ رکھے، جب دودھ پلا لے اپنے بچے کو بعد میں روزہ رکھ سکتی ہے، اس کو بھی اختیار ہے۔ اس ضمن میں ایک بات عورتوں سے متعلق اچانک ذہن میں آ رہی ہے، بھول نہ جائے، جس عورت کو روزے کی حالت میں وہ دن شروع ہو جائیں جن میں نہ روزہ رکھا جاتا ہے، نہ ان دنوں میں نماز پڑھ سکتی ہے، مثال کے طور پر یہ اس کو عارضہ ہو گیا دن کے 10 بجے، فوراً روزہ توڑ دے، اس کا روزہ نہیں رہا۔ شام کے 4 بجے یہ عارضہ ہو گیا، تب بھی روزہ ٹوٹ گیا ہے، اب کھانا پینا شروع کر سکتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 4 بج گئے 5 بج گئے، 1 گھنٹے 2 گھنٹے کا مسئلہ ہے، یہ تقدس سے روزہ ہے کہ ہم کھانا پینا بند رکھیں گے۔ نہ میرے پیارے بھائی، آپ نہ ان کھلائیں نہ کھائیں، میری بہنیں نہ کھائیں نہ کسی کو کھلائیں، وہ ان کی اپنی مرضی، ورنہ شریعت کی طرف سے آپ روزے کے پابند نہیں رہی، آپ کا روزہ ٹوٹ گیا ہے، کھا پی سکتی ہیں۔ 3 کے بارے مسئلہ ذکر ہو رہا تھا، ایک وہ آدمی جو بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا اور بیماری بھی نہ ختم ہونے والی ہے، ایک وہ عورت جو دودھ پلا رہی ہے وہ روزہ بعد میں رکھے گی، تیسرے نمبر پہ وہ عورت جو حاملہ ہے وہ بھی بعد میں روزہ رکھے گی۔ لیکن اگر عورت کے لیے وقفہ ٹائم ہی نہیں بن رہا، یا تو وہ حمل میں ہے یا بچے کو دودھ پلا رہی ہے، تو وہ بھی فدیہ دے دے، اس کو بھی فدیہ دینے کی اجازت ہے۔ ایک اور مسافر ہے، مسافر سفر میں روزہ چھوڑ سکتا ہے لیکن بعد میں رکھے گا، اس کو چھوٹ نہیں ہے۔ ان 2 کو، حاملہ ہو یا مرضعہ جس کو وقفہ نہیں ہو رہا، اسی طرح بیمار جس کی بیماری کے بعد صحت ناممکن ہے، وہ فدیہ دے گا۔ 1 روزے کے بدلے میں کتنا فدیہ ہے؟ 1 مسکین کا کھانا ہے، 1 روزے کے بدلے میں 1 مسکین کا 1 ٹائم کا کھانا ہے، 2 ٹائم کا نہیں ہے۔ 1 ٹائم کا کھانا دے دے، یا ایک ہی دن 30 روزے 30 مسکین بلا لے، ان کو 1 ٹائم کھانا کھلا دے، یا وہ کھانے کی بجائے نقدی بھی دے سکتا ہے، کتنا دے؟ جتنا وہ آپ کے لیے اچھا کھانا پسند کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی 150 سے بھی ہوٹل پہ سیر ہو جاتا ہے، ایک آدمی اچھے کھانے بنوا کر 1500 میں بھی سیر نہیں ہوتا، تو اس کو چاہیے جو یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، اپنے لیے جو پسند کرتا ہے دوسرے کے لیے بھی وہی پسند کرے۔ رمضان المبارک عظمتوں رفعتوں والا مہینہ ہے، تو اس کے اندر خرچ کرنا بھی باعث ثواب ہے۔ جہاں رمضان المبارک میں اس کی فضیلت ہے، شہر مبارک، رمضان کی مبارک دینا جائز ہے، احادیث سے ثابت ہے۔ برکت والا مہینہ، رحمت والا مہینہ، بخشش والا مہینہ، جب یہ اس کو اعزاز حاصل ہے تو پھر اس کے روزے کو ہم ضائع نہ کریں۔ رمضان المبارک کا روزہ
ہم نے دن کو مکمل کرنا ہے. کیسے مکمل کرنا ہے؟ 3 چیزوں سے رکنا ہے. ایک ہم نے کھانے سے پرہیز کرنی ہے، دوسرا پینے سے پرہیز کرنی ہے، تیسرا حق زوجیت ادا کرنے سے پرہیز کرنی ہے. صبح صادق سے لے کر مغرب تک یہ تینوں کام حرام ہے. یعنی روٹی حرام ہے؟ نہیں، حلال ہے. کیوں نہ کھائیں؟ اللہ رسول کا حکم ہے. پانی، مشروبات جتنا بھی ہیں کیا وہ حرام ہو گئے؟ نہیں، حلال ہے. کیوں نہ پئیں؟ اس لیے کہ اللہ رسول کا حکم ہے. حق زوجیت، کیا نکاح ٹوٹ گیا ہے؟ نہیں، نکاح تو موجود ہے، حلال بیوی ہے تیرے لیے. کیوں حلال کے پاس نہ جائے؟ اللہ رسول کا حکم ہے. تو جب اللہ رسول کا حکم مان کے حلال کو تو چھوڑ چکا ہے تو حرام کو تو چھوڑ. کم از کم جھوٹ بولنا حرام ہے، دوسرے کا مال ہڑپ کرنا حرام ہے، غیبت کرنا حرام ہے. مردہ بھائی کا ہم گوشت کھا رہے ہیں، غیبت کرنا مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے مترادف ہے. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکریہتموہ. تم مردہ بھائی کا گوشت جس طرح کھا رہے ہو اس طرح گناہ ہے کسی کی غیبت کرنے کا. تو ہم غیبت بھی کرتے رہیں، روزہ بھی رکھتے رہیں، یہ روزہ اللہ کو نہیں ضرورت. آنکھیں ہماری فلمیں دیکھتی رہے، ڈرامے دیکھتی رہے، برہنہ عورتیں دیکھتی رہے، کان ہمارے گانے سنتے رہیں، زبان ہماری گالی دیتی رہے، زبان ہماری دھوکہ دیتی رہے، زبان ہماری غلط جملے کہتی رہے، ہاتھ ہمارا گناہ پہ چلتا رہے، قدم ہمارے گناہوں پر چلتے رہے، اور ہم کہیں کہ ہمارا روزہ ہے. ایسے روزے کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے. فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجہ ان يدع طعامه وشرابا. جو آدمی قول زور، خلاف شرع کام نہیں چھوڑتا، خلاف شرع عمل ہو یا بات ہو، جو نہیں چھوڑتا اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے. اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں صحیح رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آہستہ آہستہ ہم سب کی عادت بنتی جائے گی، تھوڑا تھوڑا ٹائم بھی بڑھاتے آئیں گے. اللہ تعالیٰ آنے والے رمضان کی قدر کی توفیق عطا فرمائے.